میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم صدر جمعیت العلماء گریٹر حیدرآباد حضرت مولانا مصدق القاسمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہاں آئیں اور عظمت صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نگران جلسہ حضرت مولانا سید عبدالباری صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء حلقہ چار مینار، مہمان مکرم برادر عزیز مولانا مفتی مبین احمد صاحب قاسمی زیدہ مجدہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت، ان کے مقام مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی سے واضح ہو چکی ہے۔ بات مختصر ہو لیکن سمجھ میں آ جائے کافی ہے، تو آپ لوگوں کو تو چونکہ اہل علم طبقہ ہے اکثر یہاں بیٹھا ہوا، بات تو سمجھ چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو عظمت ہے، جو مقام ہے، ہم کیا بیان کریں جبکہ خود اللہ نے ان کی مقام کو بیان کر دیا ہے۔ یعنی ہماری زبانیں صحابہ کی عظمت اور مقام کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی مختلف آیات کے اندر بیان فرما دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ان اوصاف کو اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، ان کی تعریف اور توصیف بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا۔ کہیں تو حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کو، جو خطبے میں ہم سنتے ہیں سید الشہداء، یہ مختلف القاب اپنے اپنے انداز میں خطیب حضرات آپ کو سناتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، کہ جس میں حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سردار قرار دیا ہے۔ اچھا، کیا حضرات حسنین دو ہی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بھی تھے،
خود حضرت فاطمہ کے اور ایک بیٹے کا نام حضرت محسن بھی ہے، ان کا نام بھی نہیں لیتے ہیں لوگ، لینے والے صرف دو ہی کا نام لیتے ہیں۔ حضرت کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان دو صاحبزادوں کی جو فضیلتیں ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز سے ارشاد فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو فرمایا کہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کرے گا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا جب کبھی سفر میں جایا کرتے تو سب سے اخیر میں حضرت فاطمۃ الزہرا سے ملاقات کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے کبھی کسی غزوے وغیرہ سے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جا کر ملاقات کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کیا یہ حضرت فاطمہ حضرت حسنین یہی ہیں اہل بیت؟ پوری ازواج مطہرات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج مطہرات ہیں آپ جانتے ہیں وہ سب سے پہلے اہل ہے، اہل بیت انہی کو کہا جائے گا۔ آپ اور ہم بھی کہتے ہیں نا آپ کی اہلیہ کیسی ہے، تو معلوم ہوا کہ اہل سب سے پہلے مقدم گھر والی ہوتی ہے اور اسی کو اہل کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ عجیب تماشا ہے اور یہ عجیب صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو نہ ماننے والے دشمنوں کا ایک وتیرہ ہے کہ ان کا نام ہی نہیں لیتے۔ اصل میں جو اہل بیت ہیں ان کا نام ہی نہیں لیتے، تو یہ بھی اہل بیت ہیں ازواج مطہرات۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا جو معاملہ فرمایا، اور خود اللہ نے محبت فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر، حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن میں آیات نازل فرمائی ہے برات میں۔ اللہ کو کتنی محبت تھی حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کو کتنی محبت ہے کہ قرآن میں اللہ نے ان کی برات میں آیات نازل فرمائی۔ لیکن کچھ کمبخت، منافق، زندیق، بے ایمان، خدا کے باغی، قرآن کو نہ ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا گویا انکار کرنے والا ایک طبقہ اور ایک جماعت اور ایک فرقہ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ جمعیت علماء نے ماہ محرم الحرام کے اندر یہ جو صحابہ کی عظمت کے جلسے شروع کیے تھے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ جو طبقہ امت کے اندر ماہ محرم الحرام میں یا مختلف موقعوں پر صحابہ کرام کی شان میں اور بالخصوص حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو وہ جو زہر پھیلاتا ہے ہم اس زہر کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر نفرت بٹھانے کی کوششیں کرتا ہے اپنے تمام مجلسوں کے اندر، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو جو ناسمجھی کے اندر ان کے جلوسوں میں، ان کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں اور یہ سن کر گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اپنے دل کے اندر کوئی زیادہ عقیدت نہیں رکھتے، محبت نہیں پیدا ہوتی، ہم نے چاہا کہ ہمارے ان نوجوانوں کو محفوظ کر سکیں۔ ان خواتین کو جو محرم الحرام میں اس طبقے اور اس فرقے کی جو غلط کاریاں ہیں اور غلط ان کے رسومات ہیں،
ان سے لوگوں کو روکا جائے، باز رکھا جائے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا ہم لوگ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ صحابہ کے دشمن، ازواج مطہرات کے دشمن، اما جان حضرت عائشہ کے دشمن کے ساتھ حشر ہو؟ کوئی نہیں چاہتا، بلکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کا منظر ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ایک طرف ٹھہرے ہوئے ہوں گے اور اہل بیت بھی ہوں گے، ازواج مطہرات بھی ہوں گے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو۔ کیوں ہوگا پھر ان کے ساتھ حشر؟ اسی وقت ہوگا جب ہماری محبتیں ان کے ساتھ ہوگی، ہماری عقیدتیں ان کے ساتھ ہوگی، ہمارا ایمان ان پر ہوگا، ہم ان کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو، جیسے ابھی آپ نے تفصیل سے سنا، گالیاں دیں گے، بغض و عناد رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی وہ دنیا کے اندر بہت زیادہ منحوس لوگ ہیں۔ نحوست کس کو کہتے ہیں معلوم؟ اللہ کی رحمت سے جو دور ہوتا ہے اس کو منحوس کہتے ہیں۔ گویا ایسے تمام لوگ جو صحابہ کی شان میں کسی طرح کی بھی گستاخی کرتے ہیں، جہاں کافر زندیق ہیں، وہ جہاں رہیں گے وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم نہیں نازل ہوگا۔ تو اس لیے ایسی جگہوں پر بھی نہیں رہنا چاہیے، ایسے علاقوں کے جب اگر ہم کہیں گزریں تو ایسی جگہ سے جلدی سے چلے جانا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے کہیں ہم کو دوری نہ ہو جائے۔ پروردگار عالم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام لیا جاتا ہے، ابو بکر صدیق کا۔ یہ کمبخت ان دونوں کو، اب آپ جانو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں سوئے ہوئے ہیں، ان کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، آپ بہت قریبی دوست اگر ہوں تو آپ آؤ یار کہہ کر اپنے بازو بٹھاتے ہیں یا بازو سلاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں چلے گئے سفر میں تو کسی اور کے نہیں، آپ کا خاص دوست ہے تو ساتھ سفر میں رہتا ہے، تو آپ ذرا غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی دوست ہیں یہ دونوں، کہ اللہ کے نبی کی زندگی اور حیات مبارکہ میں بھی دونوں ساتھ ساتھ رہے وزیر بن کر، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ اتنا بڑا تعلق ہے گہرا، ایسے صحابی ہیں جس کی شان میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرمایا، میں نے سب کا حق ادا کر دیا لیکن ابو بکر کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابتداء اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب دشمن بہت زیادہ ہو چکے تھے، آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے جا رہے تھے، کون ساتھ میں تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ ادھر مکے کے دشمنوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں اور آپ کے پیچھے دشمنوں کو لگا دیا اور اعلان کر دیا کہ اتنا اتنا انعام ملے گا جو نبی کو لے کر آئیں گے۔ سراقہ بھی پیچھے دوڑ رہا ہے، اس وقت تک وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، 100 اونٹوں کی چکر میں جا رہے ہیں، لیکن اس وقت اگر کوئی ساتھ میں تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور روایات میں یہ ہے کہ جب وہ ہجرت کے اس سفر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سیدھی جانب ہوتے، کبھی بائیں طرف ہوتے، کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے آتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھتے ابو بکر کیا ہوا، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی سے ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کبھی خیال ہوتا ہے کہ کوئی دشمن آپ کے اوپر ادھر سے حملہ کرے گا تو ابو بکر چلے جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں، ابو بکر کی جان چلی جائے اس کو کوئی احساس نہیں، کوئی تکلیف آپ کو نہ ہو، مجھے ہو پہلے، اس لیے میں سیدھی طرف آتا ہوں۔ اور جب مجھے خیال ہوتا ہے بائیں طرف آتا ہوں کہ کوئی دشمن ادھر سے آپ پر حملہ کرے گا، پیچھے آتا ہوں تو کوئی حملہ کرے گا، سامنے اس لیے آتا ہوں کہ آپ کی طرف کوئی حملہ کرے گا۔ ایسی محبت نہ آسمان نے اور آسمان کے فرشتوں نے نہ پہلے دیکھی تھی، نہ قیامت تک دیکھے گی۔
وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے کی ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنا پورا مال لا کر خرچ کر دیا ایک موقع پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے آپ کی خدمت میں دے دیا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض کم بخت قسم کے لوگ، جس کا ایمان بھی نہیں ہے اور جس کو کفر و شرک نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی شیخین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، جبکہ اللہ نے ان کی رائے کے موافق قرآن کریم میں کئی جگہ آیات نازل فرمائی۔ مشورہ ہوتا تھا کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ تمام حضور پاک علیہ السلام کی محفل اور مجلس میں کسی موقع پہ مشورے بھی ہوتے تھے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں مشورہ ہو رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی کہ سب کو ختم کر دینا چاہیے، جو لڑنے والے نوجوان ہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو فوقیت دی، لیکن اللہ نے آیت نازل فرما دی حضرت عمر فاروق کی رائے صحیح ہے۔ ایسی بعض لوگوں نے کہا کہ 17 مقامات قرآن کریم کے اندر ایسی ہیں جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ ایسی عظیم الشان وہ شخصیت ہے اللہ کی نظر میں کہ اللہ نے ان کی رائے کے مطابق قرآن کو نازل کیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کسی کے اندر نبوت کے اوصاف ہیں تو عمر کے اندر ہے، اگر میرے بعد اگر نبوت مل سکتی ہے تو وہ عمر کو ملے گی، یعنی چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور نبی نہیں بنایا جائے گا کوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عمر فاروق کی شان میں یہ بول اور یہ فرمان جاری ہوا ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ نے ماشاءاللہ بہت کچھ سنا ہے، بہت بڑی حکومت تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جہاں دیدہ شخصیت، جن کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو بہت زیادہ پوری جانچ پڑتال کے بناتے تھے، پوری خوبیاں دیکھ کر بناتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اپنے دور خلافت میں، اور جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقید حیات تھے، حضرت معاویہ گورنر تھے شام کے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فائز ہوئے تو حضرت عثمان غنی نے بھی ان کو رکھا برقرار جہاں ان کے اوصاف ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سواری پر ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا کون سا حصہ میرے بدن سے لگ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ سینہ یا پیٹ، جو بھی فرمایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ علوم سے تمہارے سینے کو بھر دے۔ حضرت معاویہ وہ ہے جب نبی کہہ رہے ہیں کہ پورے علوم سے ان کو، میرے بھائیوں لوگ کہتے رہیں کہیں اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں اور برباد کر لے رہے ہیں، لیکن ہمیں حضرات صحابہ کو پڑھنا چاہیے۔ ہم یہ اتنی تقریروں میں نہیں ہوں گا، کچھ ہمارا حال یہ ہے تقریریں سن لیے، یا جو ہے ابھی جیسے مفتی صاحب نے کہا واٹس ایپ پر کوئی باتیں آئی دیکھے اور چلے گئے۔ اللہ کے واسطے موجودہ ان حالات میں دین اسلام کو بھی پڑھیے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھیے، نبی کی سیرت بھی پڑھیے، صحابہ کی سیرت بھی پڑھیے، صحابیات کی سیرت بھی پڑھیے، ورنہ ہمارے نوجوانوں کو کالجوں میں اسکولوں میں کچھ بھی خبر نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اگر کسی سے پوچھے جائے صحابی کس کو کہتے ہیں تو آپ کو یقین سے میں کہہ سکتا ہوں اگر اسکول اور کالجوں میں جا کر کسی کھڑے ہو کر پوچھیں گے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں تو بہت سے نوجوان بتا نہیں سکیں گے صحابی کی تعریف بھی۔ اتنا کمزور ہے ہمارا معاملہ، حالانکہ صحابہ کیا ہے؟ دین کی بنیاد ہے۔
جیسے بنیاد مضبوط ہو تو اس کے اوپر تعمیر بھی بہت مضبوط ہوگی، اور اگر بنیادیں کمزور ہو جائیں تو اس کے اوپر تعمیر جو کی جاتی ہے کمزور ہوگی۔ ہمارے پاس اب حیدرآباد میں تو بڑے بڑے منزلیں بنتے چلے آ رہی ہیں، پہلے کہیں ادھر ادھر دیکھتے تھے، اب تو جدھر جاؤ نئے شہر میں اور جو ہے سن سٹی میں چلے جاؤ یا پھر جو ہے ہمارے ہائی ٹیک سٹی کی طرف چلے جاؤ، دیکھے تو بلند عمارتیں قائم ہو رہی، لیکن اس کی بنیادیں جتنی زیادہ اوپر تعمیر ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی انجینئر سے مشورہ کر کے کیا کرتے ہیں، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں، اس کے پلر میں ویسا ہی میٹیریل لیتے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر اتنے مالے قائم ہو جائیں۔ یہ دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا قیامت تک چلے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کی بنیادیں صحابہ کرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر کے ان صحابہ کی جماعت کو اتنا مضبوط کیا ہے، اور اتنا مضبوط ان کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل عطا اور تقوی عطا فرمایا کہ اس میں اگر کوئی رخنا ڈالے گا، کمزور کرے گا، بنیادوں کو متزلزل کرے گا، بنیادوں کے اندر کچھ جو ہے میخیں نکالنے کی کوشش کرے گا، تو یاد رکھنا کہ وہ پورے دین کو ڈھا دے گا۔ اس لیے یہ دین کو ڈھانے والے دشمن اسلام ہیں۔ کسی ایک صحابی کی شان میں بھی گستاخی کریں گے تو اس دین ڈھا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہیں، جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے تخصیص نہیں کی حضرت معاویہ کی مت کرو، ابو ہریرہ کی کرو، ابو بکر کی کرو، عمر فاروق کی کرو، حضرت علی کی کرو، نہیں، نبی نے فرمایا پورے صحابی۔ اور خود قرآن میں بھی اللہ نے جو فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے۔ صحابہ ایک دن کے لیے بھی کوئی نبی کو دیکھا اور ایمان لائے اور انہیں پر وفات ہوئی، ایک گھنٹے کے لیے آئے ہو، ایک ساتھ کے لیے صحابہ کی صحبت نبی پاک علیہ السلام کی نبی کے ساتھ میں صحبت ہوئی ہے، وہ معاہو کے اندر سب آ گئے۔ والذین معاہو، جو صحابہ نبی کے ساتھ، جو جماعت نبی کے ساتھ ایمان کی حالت میں رہی، ایمان کی حالت میں چلی گئی، تو اب کوئی تخصیص کرنے والا اگر کوئی کر رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک نہیں، یہ تو اچھے ہیں ان کے بعد یہ بگڑ گئے، یہ جو ہے ایمان والے تھے بعد میں بے ایمان ہو گئے، نعوذ باللہ، وہ جو ہے بہت زیادہ انسان دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ کتنی بھی بلند مقام پر اگر کوئی چلا جائے، لیکن حضرت معاویہ کو بھی اگر کوئی کہا ہے یا کہہ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ میاں اچھے اچھے اہل علم جس کو اپنے آپ کے علم پر فخر تھا، گھمنڈ تھا، ایسوں کو اللہ تبارک و تعالی چھانٹ دے رہے ہیں، تو کہیں ہم کو بھی کبھی ہم خیال میں کچھ لا لیا، ارے ایسا کہتے صحابی، ایسا کہتے رسول اللہ کے صحابہ کا واقعہ کوئی سن لیے، کبھی بھی اگر ذہن میں بھی آیا نا تو ایمان چلا گیا سمجھیے، ذلت و رسوائی ہو جائیں گی۔ کبھی واقعات اگر کچھ سنے بھی تو صحابہ کی شان میں کبھی سوچنا بھی نہیں، اگر سوچے بھی تو غلط ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہرحال یہ صحابہ کی شان اور عظمت صحابہ کے ہمارے پورے شہر میں 200-300 جلسے ہوتے ہیں الحمدللہ، پورے 18 اسمبلی حلقے ہیں شہر حیدرآباد میں، گریٹر حیدرآباد کے۔ ہماری جمعیت علماء پوری اس طرف محنت کرتی ہے، اور ہمارے یہاں کے صدر محترم اور جنرل سیکرٹری ہمارے مولانا سید عبدالباری صاحب دامت برکاتہم، مولانا یاسین افروز صاحب، ہمارے حافظ معیز الدین صاحب انجینئر، یہ حضرات ہوں، اور ان کے تمام کوششوں سے حلقے چار مینار میں بھی مختلف جگہوں پر عظمت صحابہ کے پروگرام رکھے گئے، اور آج بھی یہاں پر یہ رکھا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہے کیا؟ جمعیت علماء کے بھی ممبر بننا ہے آپ کو، یہاں سے جانے سے پہلے سب ممبر بن کے جانا ہے۔ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں نا، صحابہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھا رہے پورے جگہ، تو کم از کم یہی ذہن میں رکھ لے کہ آپ ممبر بن کے جائیے۔ جمعیت علماء اس ملک کی 107 سالہ پرانی قدیم جماعت ہے، جس جماعت نے اس ملک کے اندر انگریز جو آئے تھے اس کو بھگایا اور آزادی کی۔ اس ملک کے اندر جو
انگریزوں کے تسلط کو ختم کیا، جہاں اور علماء اور عوام تھے، جمعیت علماء کے بینر تلے ایک بہت بڑی جماعت اکابرین علماء کی، جمعیت کے جیالوں کی، اس ملک سے انگریزوں کو باہر کیا، اور باہر ہی نہیں کیا، دار و رسن اختیار کیا، جیلوں کی قیدیں، جیلوں میں گئے، اپنے آپ کو قربان کیا، شہید کیا، اور دو قومی نظریے کا رد کیا، اور یہ کہا کہ یہ ملک، اس میں امن اور سلامتی رہنے کے لیے یہاں ہمارے جو اکابر ہیں انہوں نے محنتیں کی اور قربانیاں دیں۔ میرے بھائیوں، پہلے دن سے آج تک یہ جمعیت علماء قوم و ملت کی کاموں میں لگی ہوئی ہے، ملی مسائل میں، سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ مذہبی جماعت ہے، اور مختلف اصلاح معاشرہ۔ اسی طرح ملک کے اندر اگر کہیں پر فسادات ہو جاتے ہیں، کئی مسلمانوں کو جیلوں کی سلاخوں میں لوگ لے جا کر ڈال دیتے ہیں، غیر ضروری طور پر مسلمانوں کو پکڑ کر گرفتار کر کے ڈالتے ہیں، اس وقت بھی جمعیت علماء پورے ملک میں 1075 مقدمات عدالتوں میں لڑ رہی ہے، لاکھوں روپے کے ساتھ۔ مسلمان جو نوجوان اس میں ہیں، ابھی منی پور کے اندر جو فساد ہوا اور وہاں پر 100 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، 550 مسلمانوں کو وہاں سے نکالا ہے، جیلوں سے ضمانتوں پہ نکالا اور چھڑایا ہے۔ دلی کے فساد ہوا تھا قریب میں، آپ لوگ 2-1 سال میں جانتے ہیں، پورا ٹائر مارکیٹ پوری برباد کر دی تھی دشمنوں نے، وہ پورا ٹائر مارکیٹ کو پھر سے مسلمانوں کے لیے بسا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جمعیت علماء گجرات کے علاقے میں جو 2002 کے اندر بہت بڑا فساد جو ہوا تھا، آپ کو اس واقف ہے، تاریخ سے واقف ہے، 500 کالونیاں جمعیت کے نام سے بنی ہوئی ہے، وہاں پر لوگوں کو پورے بستیوں سے نکال دیا، جلا دیا گیا تھا ان کی بستیوں کو، پھر سے جمعیت علماء نے الحمدللہ آپ مسلمانوں ہی کے تعاون سے لے کر وہ کیا تھا۔ ابھی آسام میں تازہ چل رہا ہے وہاں پر، اور وہاں ہمارے جنرل سیکریٹری وغیرہ پورے وفود پہنچے ہوئے ہیں، وہاں کی جو ہے حکومت کے ساتھ میں بات چیت چل رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حیدرآباد کے اندر بھی 4% کا ریزرویشن جو چل رہا ہے، لوگ اپنی اپنی طرف ہانک لیتے ہیں کہ ہم کریں۔ الحمدللہ جمعیت علماء کا کارنامہ ہے کہ مسلمان جتنے اقلیت اور مائنارٹیز کے لیے باقاعدہ لڑے تھے، ایک حکومت کو ہٹا کر دوسری حکومت کو، اس وقت راجشیکھر ریڈی کے لانے کی حکومت کو، باقاعدہ ہم لوگ واقف ہیں، ہم لوگ اس میں شریک تھے کہ کہا تھا کہ اگر آپ ریزرویشن دیں گے تو ہم آپ کو دوبارہ جتائیں گے۔ تو الحمدللہ اس وقت راجشیکھر ریڈی کو جتائے تھے، پورے ڈسٹرکوں میں محنتیں ہوئی تھی، اس وقت میں ریزرویشن اس نے 4% دیا تھا۔ جب ریزرویشن کی دستخط کیا تھا نا راجشیکھر ریڈی، تو اس وقت جو ہے اندرا پریا درشنی میں ایک باقاعدہ پروگرام ہوا تھا، میں بھی الحمدللہ اس میں تھا۔ مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت جمعیت علماء کے صدر تھے، وہ آئے تھے، راجشیکھر ریڈی کا شکریہ بھی ادا کیے تھے کہ آپ نے مسلمانوں کا ریزرویشن جمعیت علماء کی آواز پہ دیا ہے، کتنے کی ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، فلاں ہو رہا۔ یہاں ہمارے حیدرآباد کے اندر پورے حلقوں کے اندر دروس قرآن، اصلاح معاشرہ کے جلسے، نوجوانوں کے جلسے، خواتین کے جلسے۔ آپ بالاپور اور بابا نگر میں جب سیلاب آیا تھا 2-3 سال پہلے، 1.5 کروڑ سے زیادہ ہم لوگوں نے وہاں پر جو بستیاں اور جو اجڑ گئے تھے گھر، وہاں پر ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا اور کام کیا۔ ایسے بہت سے کام میں 10 روپے کی ممبرشپ سے آپ کو ثواب ملنے والا ہے۔ ممبرشپ کا مطلب اس کا یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ووٹ ڈالنے کا ہے، اس کا مطلب اتنے کام ہو رہے ہیں پورے ملک میں جمعیت علماء کے تحت، 29 شعبے ہیں، دینی تعلیمی بورڈ کے ذریعے لاکھوں مکاتب ہیں، یعنی ہزاروں مکاتب، اس میں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں، پورے ملک کے اندر ہزاروں مکاتب چل رہے ہیں جو بہت سے ایسی بستیوں میں ہیں۔ اور آپ ایسے یوتھ کلب کا ایک نظام ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو اپنی دفاعی طاقت اور ملک کے لیے امن و سلامتی کے لیے کام کر سکے، ایسا ایک نظام بھی اس کے اندر ہے۔ ہیڈ کرائم کے سلسلے میں جہاں کہیں ہو رہا ہے اس کے مقدمے سب سے پہلے ڈالے جاتے ہیں۔ ابھی یہ جو ادے پور کا جو فلم کا ٹرائل آیا تھا
کون ڈالے؟ جمعیت علماء ہی نے سب سے پہلے سپریم کورٹ میں مقدمہ ڈالی اس کو رکانے کے واسطے۔ یہ سب کام مسلمانوں کے لیے جمعیت علماء کرتی ہے، تو 10 روپے کے ممبر شپ سے آپ کو سب میں ثواب ملے گا۔ شیئر کی دنیا ہے نا، شیئر مارکیٹ کی دنیا ہے، آپ کہیں پیسے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو نفع آتا ہے، ایسے آپ ممبر بنیے۔ جتنے ملک کے اندر کام کرنے والے کر رہے ہیں جمعیت علماء کے کارکنان، اس میں آپ کو سب کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے جاتے ہوئے ہر عاقل بالغ مرد اور عورت ممبر بن سکتے ہیں۔ تو آپ کے اپنے گھروں کے خواتین کو بھی ممبر ایک نام لکھانا ہے، مقام لکھانا ہے، فون نمبر لکھانا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کریں گے جاتے ہوئے، اس سے کہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر اعلان ہو تو ضرور 31 جولائی تک اس کا نظام ہے۔ بہرحال جمعیت علماء، سٹی جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد یہ عظمت صحابہ کے پروگرام کرتے ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو ڈالیں، اور دشمنان صحابہ جو بکتے ہیں ان کی اصل حقیقت کو بھی آپ کے سامنے واضح کریں۔ یاد رکھیں محرم تو ختم ہو گیا، آئندہ کبھی بھی ایسا موقع آئے تو محرم کو ماتم کا مہینہ مت سمجھو، غم کا مہینہ مت سمجھو۔ اور بہت سے عورتیں ہری چوڑیاں پہنتی ہیں، ایسے جو ہے تعزیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ تعزیے دیکھنا کرنا سب جرم اور گناہ ہے۔ دیکھا جو تعزیہ برہمن نے تو یوں کہا، دیکھا جو تعزیہ برہمن نے تو یوں کہا، کاغذ کے پرزے میں جب آ سکتے ہیں حسین، مٹی کی مورتیوں میں خدا کیوں نہیں آئے گا؟ وہ لوگ مٹی کی مورتیوں کو خدا بول رہے تو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں انہیں غلط بول رہے ہیں۔ یہاں ایک بڑا طبقہ جلوس کو، تعزیوں کو، علموں کو یہ حضرت حسین ہے کہہ دیا، ان کے نیاز ماننے چلے گئے، ان کے اوپر چڑھاوا چڑھانے چلے گئے۔ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اس سے بچنے اور اپنے اولاد کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے ان دوستوں کو جنہوں نے جلسہ منعقد کیا خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کی نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین کریم آقا، گناہوں کو، لغزشوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائیے۔ اے اللہ سراپا گناہ گار و خطا کار ہیں، دریائے رحمت سے بخشش کا معاملہ فرمائیے۔ پروردگار عالم، جو باتیں کہی گئی ہیں صحابہ کی عظمت کے سلسلے میں، شان کے سلسلے میں، اے اللہ کل قیامت میں صحابہ کی، اے اللہ صحابہ کے ذریعے سے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اے اللہ ہماری سفارش نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے، پوری امت کے دلوں میں بٹھائیے۔ جو صحابہ سے بغض اور عناد رکھے ہوئے ہیں، اگر ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ سارے عالم کے اندر امن و امان قائم فرمائیے۔ اس ملک کے اندر اے اللہ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں، جہاں مسلمانوں کے اوپر حالات، مصیبتیں، تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، اللہ سب کو ختم فرما دیجئے۔ حکمرانوں کے دلوں کو نرم کر دیجئے، مسلمانوں کے حق میں اللہ حکمرانوں کے قلوب کو نرم کر دیجئے۔ پورے عالم کے اندر جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں، جان و مال، عزت آبرو و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے۔ اسلام پر زندہ رکھیے، ایمان پر خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائیے، آسام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ جہاں کہیں بھی اللہ دشمن مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، اے اللہ وہاں پر مسلمانوں کی ہر طرح سے خبر، اے اللہ آپ ہی مالک بن جائیے، ماوا بن جائیے، مددگار بن جائیے۔ اے اللہ ان تمام ظالموں کو آپ ہی انتقام لے لیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا شایع نشان نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔
گرین ول ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں. عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے. ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا. ماہر اور تجربے کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے. طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں. وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام. مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے. لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو. کمپیوٹر کلاسز کا انتظام. چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے. طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ. اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز. والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز. نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام. یتیم و ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا.